نئے سال میں ایک لڑکے کی بابت مجھے یاد آئی جس کے بارے میں نے پڑھا تھا بہت سال. وہ خود ایک کتاب پڑھ رہا تھا. اس کتاب میں ایک ہیرو تھا جو وہ کتاب اتنی دلچسپ تھی کہ وہ کئی گھنٹے پڑھ رہا تھا اور رات پڑ گئی اور اس کے کمرے میں لائٹ آن تھی، وہ پھر بھی کتاب پڑھتا رہا. اس کتاب نے اس کی پوری توجہ کھینچی. اس کی ماں نے دیکھا کہ یہ تو ساری شام یہ کتاب پڑھتا رہا. وہ گئی، دروازہ کھٹکھٹایا اور اس کو کہا کہ اب سو جاؤ، لائٹ آف کر دو اور کل پڑھ لو. جس جگہ وہ پہنچا ہوا تھا وہاں پر وہ مین کیریکٹر جو اس کتاب میں تھا وہ ہیرو تھا اور بڑی مصیبتوں میں تھا اور ایسا لگتا تھا کہ وہ ختم ہو جائے گا، وہ مر جائے گا. کیونکہ ماں نے کہا کہ کتاب بند کر دو اور سو جاؤ، وہ اس کا مستقبل دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کا کیا بنے گا، اس کے ساتھ کیا ہوگا. اس نے جلدی سے کتاب کا وہ جو آخری صفحے تھے وہ کھول لیے اور ان کو پڑھنا شروع کر دیا. اور اس نے دیکھا کہ آخر میں یہ ہیرو تمام جنگیں جیت جاتا ہے، آزمائشوں پر غالب آ جاتا ہے اور یہ فاتح ہے اور جلوس ہے اور زندگی ہے. اس کے سارے دشمن ختم ہو جاتے ہیں لیکن یہ زندہ رہتا ہے. وہ اپنے تصورات میں ہی گھٹنے ٹیکتا ہے اور اس ہیرو سے بات کرتا ہے. اس کے ذہن میں تھا کہ اس شخص کو اپنے مستقبل کا پتہ نہیں تو اس سے باتیں کرتا ہے. اے ڈونٹ وری، فکر نہ کر، میں نے تیری بابت کتاب کے آخری صفحہ پڑھ لیا ہے. تو مرے گا نہیں، تو زندہ رہے گا، تو کامیاب ہو جائے گا. حوصلہ رکھ، میں تجھے بتانا چاہتا ہوں. آج ہم اپنا خدا کی کتاب میں جو ہمارے مستقبل میں لکھا ہوا ہے، آج ہم آخری صفحہ پڑھیں گے. ہمارا مستقبل بہت اچھا ہے. ہیلیلویا. کیا مستقبل ہے ہمارا؟ آؤ پڑھیں مکاشفہ کی کتاب 21 باب. مکاشفہ کی کتاب 21 باب. یوحنا نے جو پتمس کے جزیرے میں تھا، ہم سب کا جو مسیح میں ہے مستقبل دیکھا. اور اس نے کیا دیکھا؟ 21 باب کی پہلی آیت سے. آؤ پڑھیں یہ نیو ایئر کا میسج ہمارے لیے کہ کبھی نہ گھبرائیں، ہمیشہ حوصلہ رکھیں، کیونکہ آپ کا خدا زندہ خدا ہے اور وہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کی جنگیں لڑ رہا ہے. لکھا ہے، پھر میں نے ایک نئے آسمان، نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان، پہلی زمین جاتی رہی تھی. یہ زمین جس پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں جاتی رہی تھی. نیا آسمان، نئی زمین. پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ یعنی وہ شہر
اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو. اتنا خوبصورت شہر خدا کی طرف سے آسمان پر سے اترتے ہوئے دیکھا. پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا. وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا. ہیلیلویا. آج بھی پونچھ رہا ہے. آنسو پونچھنے کا کام آج بھی جاری ہے. اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم رہے گا، نہ آہو نالا، نہ درد. پہلی چیزیں جاتی رہیں. اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا، دیکھ، میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. ہیلیلویا. پھر اس نے کہا، لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں. پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ باتیں پوری ہو گئیں. میں الفا اور اومیگا، گریک الفابیٹس کے دونوں، ایک پہلا ہے الفا اور ایک آخری ہے اومیگا. یا کہہ لیجئے کہ میں الف اور میں یہ، میں اے اینڈ میں زی یا زیڈ، یعنی ابتدا اور انتہا ہوں. میں پیاسے کو آب حیات کے چشمے سے مفت پلاؤں گا. جو غالب آئے ان چیزوں کا وارث ہوگا. میں اس کا خدا ہوں گا، وہ میرا بیٹا ہوگا. مگر بزدلوں، بے ایمانوں، گھنونے لوگوں، خونیوں، حرام کاروں، جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ گندھک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا. یہ دوسری موت ہے. دو مستقبل ہمارے سامنے ہم نے پڑھے. ایک مستقبل ہاربل، خوفناک، تکلیف دہ. یہ ان لوگوں کا جو آج دنیا میں بزدل ہیں، سچائی کے بارے، یسوع کے بارے، انجیل کے بارے بول نہیں سکتے، رہ نہیں سکتے، دکھوں سے، مصیبتوں سے ڈرتے ہیں. ایک مستقبل بزدلوں کا ہے، بے ایمانوں کا، گھنونے لوگ، ایبنومیشن، مکروہ کام کرنے والے، کراہیت کے کام کرنے والے، غلیظ، گناہگار، گندے، شہوانی. ایسے لوگ زمین پر موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں. شاید مٹیریلی سپیکنگ، فائنینشلی سپیکنگ ہم سے بہتر زندگی گزارتے، لیکن ان کے پاس اگر یسوع نہیں ہے، نجات نہیں ہے، گناہوں کی معافی نہیں ہے، تو ان سے وہ ایماندار بہتر ہے جو نجات یافتہ ہے، پاک ہو چکا ہے، یسوع کے خون سے دھل چکا ہے. لیکن شاید ایک کمرے میں، دو کمروں کے گھر میں
کچے گھر میں معمولی گھر میں رہتا ہے، لیکن روح القدس کی شادمانی اس کے پاس ہے، وہ دنیا کے کروڑ پتیوں سے بہتر ہے، کیونکہ اس کے پاس شاندار مستقبل ہے۔ ہیلیلویا۔ پھر غور سے سنو، بزدلوں، بے ایمانوں، گھنونے لوگوں، خونیوں، حرام کاروں، سیکسولی پرورٹڈ پیپل، جادوگروں، بت پرستوں، سب جھوٹوں، وہ نہ صرف جھوٹ بولتے بلکہ جھوٹ رہتے، ان کا حصہ، ان کا مستقبل آگ اور گندھک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ یہ دوسری موت ہے، یہ کلام کہتا ہے۔ لیکن خدا کا شکر اس کی محبت کے لیے، اس کے فضل کے لیے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہم نجات پا سکتے ہیں، ہمارا مستقبل بہتر ہو سکتا ہے، ہماری ابدیت آسمان ہو سکتا ہے، لیکن ان کے لیے جو یسوع مسیح ناصری پر ایمان لائیں گے، ان کا مستقبل، ہم نے پڑھا کہ خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا، ان کے آنسو پوچھے گا، سب کچھ نیا بنا دے گا، آب حیات کے چشمے سے مفت پلائے گا۔ جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، میں اس کا خدا ہوں گا، وہ میرا بیٹا ہوگا۔ تو میرے عزیزو، نیا سال ایسے لوگ جو بے ایمان ہیں ان کے لیے صرف تاریخ کی تبدیلی ہے۔ وہ پہلے 2023 لکھتے تھے، اب 2024 لکھیں گے، لیکن زندگی پرانی ہے۔ لیکن جو ایماندار ہیں ان کے لیے صرف تاریخ ہی نہیں بدلتی، ان کا باطن بھی بدل جاتا، نئے مکاشفات ملتے، نئی ویژن ملتی، نئے تجربات ہوتے، ان کا باطن بھی بدل جاتا اور ان کی تاریخ بھی بدل جاتی ہے۔ اور یہ کام جو ہم نے پڑھے، یہ خداوند آج بھی کر رہا ہے۔ آج ہم 2-3 کام دیکھیں گے۔ پاک کلام کہتا ہے، یسایہ 43 باب 18ویں اور 19ویں آیت لکھا ہوا ہے وہاں پر۔ یسایہ 43 باب 43 چیپٹر 43 18ویں آیت 18 and 19 ورس، بڑی امید بخش آیت ہے۔ بائبل ہو تو ضرور کھولیے، لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے، پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو۔ اس کا مطلب ہے ڈونٹ ڈویل ان دی پاسٹ، ماضی تے پینگ نہ پاؤ، ماضی سے نکل آؤ، ماضی کی ہرٹ سے، ماضی کے بحرانوں سے، ماضی کے نقصانات سے، ماضی کی یادوں سے نکل آؤ۔ قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو، فکر نہ کرتے رہو۔ دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا، وہ ظہور میں آئے گا۔ خدا فرماتا ہے میں نیا کام کروں گا، وہ ظاہر ہوگا۔ کیا تم اس سے ناواقف ہوگے؟ ہاں، یس، میں بیابان میں ایک راہ، بیابان میں جو سونا ہوتا ہے، خطرناک ہوتا ہے، انہاسپٹیبل ہوتا ہے،
بیابان زندگی، میں اس ایسی زندگی میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں، ریورز ان دی ڈیزرٹ میں جاری کروں گا، میں بدل دوں گا۔ نئے عہد نامے میں اس کام کو نئی پیدائش کہتے ہیں، نیا مخلوق کہتے ہیں، نئی زندگی کہتے ہیں، نئی اور زندہ راہ میں ہم کو ڈال دینا کہتے ہیں۔ کلام کہتا ہے کہ ایسے لوگ جو صحرا میں ہیں، بیابان میں ہیں، سونی زندگی گزار رہے ہیں، بنجر زندگی گزار رہے ہیں، جہاں پر زندگی کا پانی نہیں ہے، خدا فرماتا ہے میں ایک نیا کام کروں گا اور وہ زندگیاں بدل جائیں گی۔ وہاں پر آب حیات کے چشمے میں جاری کر دوں گا اور میں بدل دوں گا۔ نیا سال، نئی زندگی، نیا مخلوق، نئی پیدائش میں ان کو بخش دوں گا، خدا فرماتا ہے۔ سامری عورت بیچاری ایسی ہی تھی، کئی نئے سال آئے ہوں گے، کئی تاریخیں بدلی ہوں گی، لیکن زندگی پرانی۔ ایک دن پانی لینے گئی کنویں پر، تکھر دوپہر، جب کوئی شخص وہاں نہیں ہوتا، یسوع ناصری اس عورت کی فکر اس کی زندگی میں، اس کے صحراؤں میں، اس کے بیابانوں میں وہ ایک نیا کام کرنا چاہتا تھا، زندگی کے دریا کا چشمہ بہا دینا چاہتا تھا۔ آپ کی زندگی میں بھی خداوند دلچسپی رکھتا ہے اور ایک نیا کام تیری زندگی میں کرنا چاہتا ہے۔ یسوع ناصری پہلے ہی بیٹھا ہوا تھا وہاں پر، جب وہ عورت آئی اور پانی نکال رہی تھی، اس کو کہا کہ مجھے پانی پلا۔ بیک گراؤنڈ ہے اس کی، یسوع ناصری یہودی تھا، یہ بیچاری سمیرٹن تھی، ان کا کوئی آپس میں لین دین نہیں تھا، تو وہ کہتی ہے تو یہودی ہو کر مجھ سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ یسوع ناصری کہتا ہے کہ اگر تو جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے پانی مانگ رہا ہے تو تو اس سے مانگتی تو وہ زندگی کا پانی تجھے دیتا۔ وہ بڑی حیران ہوئی، کہتی ہے تیرے پاس کوئی چیز نہیں، کوئی ڈول، کوئی لاچھ، تو خالی بیٹھا ہوا ہے، تیرے پاس زندگی کا پانی کہاں سے آ گیا؟ یسوع ناصری نے فرمایا جو اس پانی میں سے پیے گا وہ پھر پیاسا ہوگا اور بار بار آئے گا۔ اس کے جسم کی پیاس تو بجھ جائے گی لیکن روح کی پیاس کبھی نہیں بجھے گی، وہ پھر پیاسا ہوگا، لیکن جو پانی میں اسے دوں گا اس کے اندر سے زندگی کے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں گے اور وہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ میرے عزیزوں، یسوع ناصری آج بھی یہی پانی دنیا میں بخش رہا ہے، لاہور میں بخش رہا ہے، فیصل آباد میں بخش رہا ہے، کراچی میں بخش رہا ہے، پشاور میں بخش رہا ہے، ہمارے محلوں میں وہ پھر رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کون پیاسا ہے، کون پانی لینا چاہتا ہے، اس کے پاس زندگی کا پانی ہے۔ اور پیار ہو گئی، وہ کہتی ہے کہ یہ پانی مجھے دے تاکہ مینوں ایس خود دے اتے آنے نہ پڑے۔ یسوع ناصری کہتا ہے اوکے I give you that water، لیکن جہاں پہلے کیا حکمت ہے یسوع، پہلے اپنے شوہر کو بلانا، دونوں کٹھے پانی دے دینا۔ اس نے اس عورت کو کنڈیم نہیں کیا، رد نہیں کیا، جھڑکا نہیں، اس کو گنہگار نہیں کہا،
नासरी गुनाहगारों से मोहब्बत रखता है, बड़ी हिकमत के साथ, मोहब्बत के साथ। वो इंसान की शख्सियत से वाकिफ है कि वहां पर क्या हो रहा है, क्या जंगे हैं, क्या डर है, क्या प्यास है, कैसी जिंदगी है। यीशु नासरी तेरी जिंदगी को, मेरी जिंदगी को भी जानता है। उसने बड़े आराम से कहा, जा अपने शौहर को बुला ला। उन्हें झूठ बोल दिया, कहती है मैं तो बेशौहर हूं। ऐसे लगता है कि ये औरत फिजिकली जवान, लुकिंग, अट्रैक्टिव, खूबसूरत, उसने बेशौहर भी कह दिया तो लगता था कि अभी वो लड़की ही लगती है। यीशु नासरी ने फरमाया, हाँ तूने ठीक कहा, यू आर राइट। फिर कोई झड़क नहीं रहा। साडे नाल दा पादरी हुंदा तां कहंदा झूठिए, कोड़ मारन रही है। लेकिन यीशु कोई मजहबी लीडर नहीं था, वो निजात दहिंदा था, वो मोहब्बत से भरा हुआ था, वो फजल से भरा हुआ था, वो इंसानों में दिलचस्पी रखता है। यीशु नासरी ने कहा, तूने ठीक कहा, और यू आर राइट। तो 5 शौहर कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा नहीं। तू वाकई ठीक है, तू ओनू भी छड्डण दे चक्कर च। Really, you do not have any husband. You are right. क्या गुफ्तगू, क्या रूहों को जीतना, क्या मोहब्बत, क्या हिकमत का संगम है। वो तो औरत कन्विक्शन के अंदर आ गई, हुण मजहबी गुफ्तगू करनी शुरू कर दी। ये तो कोई मजहबी बंदा लगता है। अही भी बड़ियां शावां जाइए ना बच्चों के कोल घर च, बेटा तू क्या बनना चाहता है? तो उन्होंने पता है पादरी ने दिखाएगा, मैं भी खिदमत करना चाहता है। तू खिदमत करना चाहता, वो और बंदा चला जाए, क्या बनना चाहते हो? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। एकदम तब्दील। इस औरत ने पहचान लिया कि ये शख्स जो मुझसे गुफ्तगू कर रहा है, ये कोई रिलीजियस लीडर है, ये स्पिरिचुअल है। उसकी मोहब्बत वो महसूस कर रही थी, उसके अंदर काम होना शुरू हो गया। मस्ती गुफ्तगू कि हाँ जब मसाया आएगा, जब मसीह आएगा, वो हमें बताएगा कि प्रस्तिश जो है, हम कहते हैं इस पहाड़ पर, तुम कहते हो यरूशलेम में प्रस्तिश करनी चाहिए। लेकिन जब मसीह आएगा वो हमें ये सारी बातें, उन्हें प्रस्तिश का टॉपिक छेड़ देता। यीशु नासरी ने प्रस्तिश पर क्या बात की है? उसने कहा, ना तो इस पहाड़ पर, ना यरूशलेम में बाप अपने लिए ये पुरस्कार, ऐसे पुरस्कार ढूंढता है। सिर्फ प्रस्तिश ही नहीं, क्या ढूंढता है? पुरस्कार। ऐसे पुरस्कार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से, जगह की बात नहीं, पहाड़ों की बात नहीं, यरूशलेम की बात नहीं, जगह की बात नहीं, किसी गिरजे की बात नहीं, किसी धाम की बात नहीं, प्रस्तिश रूह और सच्चाई के साथ तुम जहां पर भी हो, अगर रूह भरी हुई है खुदावंद से, तो उसकी प्रस्तिश कहीं भी की जा सकती है। औरत कहती है, जब मसीह आएगा हमें ये सारी बातें बता देगा।
یسوع ناصری نے کہا وہ جو تجھ سے بول رہا ہے میں وہی ہوں، میں مسیح ہوں، میں آ گیا ہوں، میں تجھے بتا رہا ہوں۔ لا اس لڑکی کا نواں سال آ گیا، نہیں تو پھر ڈیٹ ہی چینج ہونی سی، ہون اندر بھی چینج ہو گیا، کڑا بھی چھڑ دیتا، سارا کچھ بھول گئی، نس گئی، اپنے شہر میں بدل گئی، شادمان معافی مل گئی، چشمہ لگ گیا، نیا سال آ گیا، نئی برکتیں آ گئی، تاریخ بدل گئی، نیا سارا کچھ ہو گیا، نئی منزل مل گئی، یہ نیا سال ہے۔ جا کر سارے لوگوں کو کہتی ہے آؤ مجھے ایک آدمی مل گیا ہے، کون جانتا ہے مسیح یہی ہے۔ سارا شہر وہاں سے نکل آیا اور یسوع ناصری کے پاس آ گیا اور اس کی باتیں سنی اور کہنے لگے اب ہم تیرے کہنے پر نہیں، ہم جان گئے ہیں کہ دنیا کا نجات دہندہ یہی ہے۔ اپنے آپ سے جینوئنلی پوچھئے کیا یہ زندگی کا چشمہ کبھی تیرے اندر تیرے باطن میں لگا ہے؟ کیا تجھے نجات ملی ہے؟ کیا تجھے گناہوں کی معافی کا تجربہ ہے؟ تو نیا سال تیرے لیے ہے، ورنہ صرف ڈیٹ چینج ہوگی، کچھ بھی چینج نہیں ہوگا، پھر پرانی زندگی ہوگی، لیکن نیا سال اس کا ہے جس کی روح اور دل یسوع ناصری کے خون سے دھل کر نئی ہو جائے گی۔ ہیلیلویا۔ ایک کام تو یسوع ناصری یہ کرتا ہے، وہ ہمیں نئی پہچان بخشتا ہے۔ He gives us a new identity۔ ہماری پرانی آئیڈینٹی کیا تھی؟ پرانی آئیڈینٹی گناہوں کے غلام، تاریکی کے قبضے میں باغی، خدا کے دشمن، جہنمی، دنیا دار، شہوت پرست، نافرمان، یہ ہماری پرانی پہچان، پرانی ذات، پرانی خصلت، پرانی سمشت۔ لیکن جب اس کا نیا کام ہوا تو ہمیں نئی پہچان بھی مل گئی۔ وہ نئی پہچان کیا ہے؟ پہلا پطرس 2 باب اس کی 9 آیت، آؤ دیکھیں پہلا پطرس 2 باب اس کی 9 آیت، یہ ہماری نئی پہچان ہے۔ ذاتہ بھی پوچھ رہے ہو، اے بھی پوچھو، مسیح کے ذات ہے۔ نئی پہچان، لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، برگزیدہ کا مطلب ہے چنی ہوئی نسل، chosen race, chosen people۔ یہ ہماری نئی پہچان، شاہی کہنوں کا فرقہ، رائل پریسٹہڈ، مقدس قوم، ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے۔ یسوع ناصری انسانوں کو نئی پہچان، نیا نام، نئی نیچر، نئی زندگی بخش دیتا ہے۔ یہ معجزہ صرف یسوع ناصری کرتا ہے، کسی دوسرے کے پاس یہ قابلیت نہیں ہے۔ تیسری بات، وہ ہمیں نئی شہریت دیتا ہے۔ فلپی
فلپیوں 3 باب اس کی 20 آیت، آؤ دیکھیں کیا لکھا ہے 20 آیت میں. مگر ہمارا وطن کہاں پر ہے؟ کی لکھے ہے کلام سے؟ زور سے بولو، ہمارا وطن ادھر سے، ہمارا وطن کون کہتا ہے؟ کلام کہتا ہے، بائبل کہتی ہے ایمانداروں کا وطن. وطن کے لیے جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے نیشنلٹی، سٹیزن شپ. ہیلیلویا. ہمارا وطن آسمان پر ہے. ہم ایک منجی، کتنے منجی؟ اور وہ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے، جیڑا ساڈا وطن ہے، وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں. ہماری ہر ایماندار کی، میں ایماندار کی بات کر رہا ہوں، میں نئے سرے سے پیدا شدہ شخص کی بات کر رہا ہوں، میں صرف عیسائی کی بات نہیں کر رہا. جو کہلاتا کرسچن زندگی شیطانی، میں اس کی بات نہیں کر رہا. اور نیو برتھ ایکسپیرینس نہیں رکھتا، وہ آسمان کا شہری نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے، لیکن نیو بورن پرسن ہمیشہ ان کے پاس دوری نیشنلٹی. کیڑی؟ دوری. کیڑی؟ آئے ہاں کتے میں اتنے امریکہ دی نیشنلٹی دی کرتا نا گل تے اچھے ہو کے امریکہ دی بھی، پاکستان دی بھی. تیری ایک اچھے پادری نے مجھے بات سنائی. ان کے چرچ سے نا ایک بہن چلی گئی امریکہ. کتنے چلی گئی؟ ناندے للو. وہ بیچاری کڑی بھی کہہ کہ تمہیں تھکی گئی ہے. کی ہوا ہے تمہیں اج؟ کوئی لڑے تو نہیں ہے کل؟ اور ٹھیک ہے تو ہی آج ڈراؤنڈ ہے اس آنی. اچھا بہن چلی گئی امریکہ. کوئی 4-5 مہینے بعد نا وہ پادری صاحب نو کال آ گئی. وہ بھائی اے نا کال کر. وہ ہسیا پتہ نہیں ہونے کا مطلب کی ہے. بھائی صاحب جی سلام. او سسٹر جی سلام، کی حال چال ہے؟ پادری صاحب میں تے بشت جی آ گئی جی. پادری صاحب بڑے خوش ہوئے، کہتے ہیں تو پھر تو بہن جی ابراہم کے ساتھ ملاقات ہوئی ہوگی، پولوس کے ساتھ ملے ہوں گے، یسوع سے بھی ملاقات ہوئی ہوگی. کہتے نہیں نہیں وہ بشت نہیں. کہتا تو پھر میں اور کسے بشت نو نہیں جانتا. کیڑی بشت تو جا بڑی ہے؟ اور مینوں اے دس امریکہ چ قبرستان ہے نے؟ اے ہاں ہے نے. تو میرے بشت میں لکھا ہے وہاں کوئی موت نہیں ہوگی، وہاں کوئی قبرستان نہیں ہے، اور وہاں ہسپتال ہیں. کہتی ہیں، کہتا میرے بہشت میں، میرے ملک میں کوئی ہاسپٹل، کوئی کلینک، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوگا. اوتھے بجلی ہے؟ ہاں جی ہے. اتنے تو جاتی ہی نہیں جی. تے بل دیندے ہو؟ ہاں.
میرے ملک میں کوئی بجلی نہیں، خدا کا بیٹا یسوع مسیح اس کے جلال نے میرے ملک کو روشن کر رکھا۔ ہیلیلویا۔ تیرا جڑی نالی اچھا پیسہ جی اسلام، میں کہتا رہا چالی کچھا، بہت شکریہ۔ ہمارا ملک آسمان، اس جیسا دنیا کے اندر کوئی ملک نہیں۔ ہیلیلویا۔ اپنے ملک کے لیے زوردار تھا۔ ہماری نیشنلٹی اس ملک کی ہے۔ ہیلیلویا۔ We are citizens of heaven۔ اچھا بے دل نہ ہونا، جب امریکہ دا ویزا لگتا ہے تو چلے جاؤ۔ میں نے یہ کوئی اعتراض نہیں ہے، روز جہاز پر کے جانتا ہے۔ دیکھو کڈے چیکن کڈے خوش ہوئے کہ میرے کو دی نا مور تو میں کہنا ہی اگلے تو سارے پاسپورٹ پہ آؤ۔ میں کہنا سادہ گرجا میں کو نک پر آؤ نا تو کہ سارے گرجے میرے اور آج تسی کدھر جا او بھائی جا کے دو گرجے اسی ہوتے جا ایک ملک کی نیشنلٹی یسوع ناصری 2000 سال سے دے رہا ہے، اور وہ ملک آسمان ہے، جلالی ہے، بابرکت ہے، اور وہ وہاں سے آنے والا ہے۔ ہیلیلویا۔ بجا لو بجا لو، ہیلیلویا۔ لو ایک گل تانوں ہور دس دیاں، کوئی کہندے ہون گے اپنی جیب چ ڈچ پاسپورٹ پایا ہے نا، لو ایک تانوں دس دیندے ہیں۔ جب میری شادی ہوئی نا ہینی سے، ہینی نو کنے کنے لوکاں نے دیکھیا ہے۔ اچھا وہ گئی جے ہن اپنی بیٹی نو ملن گئی، اس بھی نہیں آئی، میری بھی ہے نال ہی، پر اپنی کو ملن گئی۔ جب ہماری شادی ہو گئی تو میں دفتر میں گیا، کارڈ لکھایا، وہ لکھوانا پڑتا ہے۔ تو آفس میں جو آدمی بیٹھا ہوا تھا مجھے کہتا ہے آپ ڈچ نیشنلٹی چاہتے ہیں؟ میں کیا جی کیسے دیتے ہو؟ کہتے ہیں آپ کو یہ جو پاکستانی نیشنلٹی اب یہ پاسپورٹ ہے یہ ہمیں واپس کرنا ہوگا، تو تمہیں ڈچ دے دیتے۔ میں نے کہا تارا مطلب ہے پھر میں پاکستانی نہیں رہوں گا؟ کہتے ہیں جی نو، ہمارا قانون نہیں ہے کہ دو نیشنلٹی آپ کو دی جائیں، یہ آپ کو واپس کرتے ہیں، ہم آپ کو ڈچ دے دیتے ہیں۔ میں پڑھیا کوٹ کے پاکستانی پاسپورٹ، میں نے کہا کہ نو، اس شرط پر مجھے پاکستانی نیشنلٹی زیادہ عزیز ہے۔ میں نے ڈچ نیشنلٹی کو نو کہا۔ میں نے یہ سوچا کہ میرا بلاوا پاکستان میں ہے، اگر میں بھی ڈچ، میری بیوی بھی ڈچ، تو ہم تو دونوں فورنرز ہو گئے۔ پاکستان کی مرضی سے ویزا دے ہی رہنا ہے، تو میری منسٹری کے لیے کوئی پائیدار بیس نہیں بچتی تھی۔ میں نے اس نیشنلٹی کو کہا نو۔ میں جتھے بھی جانا، کدی اسلام آباد نہ سے، کدی فلانی ایمبیسی، کدی ٹھیکڑی ایمبیسی، کدی ایس ایمبیسی تے لوکاں نے مینوں کہنے لگے دس ایویں دھکے کھان ڈیا یہ بڑا تو ڈچ لے چھڈ پر کی ہون ڈیا۔ نو، میرے پاس ایک نیشنلٹی پاکستانی سے بھی زیادہ
ڈچ سے بھی زیادہ، اور وہ خدا کے شہر، خدا کے ملک، جلال آسمان پر میری وہ نیشنلٹی ہے۔ ہیلیلویا۔ اچھا ہویا کی پھر لو آج یہ تمہیں گنا دسنا، جڑے کہتے ہو نا جی آپ بھائی نیشنلٹی تو تمہیں دسنا۔ کچھ سالوں کے بعد ڈچ گورنمنٹ نے قانون بدل دیا۔ قانون کی بدلیا؟ اے گنا بڑیاں دھیان نہ سنتا ہے۔ قانون یہ بدلا کہ جتنے لوگ ان کی شادی ڈچ شہریوں سے ہوئی ہے وہ ڈوئل نیشنلٹی لے سکتے ہیں۔ میں جناب اپلائی کر دیتا، تھوڑی دیر کے بعد ملکہ کو میرے لیٹر آ گیا، ہم آپ کو ڈچ نیشنلٹی دے رہے ہیں، آپ اپنی پریویس نیشنلٹی رکھ سکتے ہیں۔ اس وقت سے تیرے پاس ڈچ نیشنلٹی ہے۔ اچھا پھر کی ہویا؟ کوئی 3-4 مہینے بعد ہی نا میرا کیسے ہو گیا، ڈچ گورنمنٹ نے پھر قانون بدل دیا۔ نہیں بھئی وہ پہلا ہی قانون، میں کہا ہیلیلویا، صرف میرے نہیں، خدا نے قانون بدل دیے۔ میں اس کے پیچھے نہیں تھا، میں اپنی ایک اور نیشنلٹی کے پیچھے تھا، اور وہ نیشنلٹی آسمان کی نیشنلٹی ہے۔ پہلے اس کی تھینک یو، پہلے اس کی اور راست بازی، اسی بادشاہی تو بڑا زور دینے ہیں، وہ تھے ناری کیونکہ بادشاہ یہی ہے۔ پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، پہلے پرائیورٹی فرسٹ، تو یہ ساری چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ ای کہنا ساری چیزاں دے لے ہو بادشاہی بادشاہ تے راست بازی او دے بھی بادشاہ تے ناسا بادشاہی ملتی ہے تے نہ دنیا کی چیزاں ملنے ہیں تے بڑھوان بڑھا ہو جاتا ہے۔ بڑے سال ہو گئے میں کتاب پڑھ رہا تھا سادھو سندر سنگھ کی، کس نے نام سنا ہوا ہے؟ سادھو اور کتاباں ہیں مائی کیچ رہا کوئی ساری میں پڑھ چڑھو، بڑیاں ہی اچھی ہیں۔ وہ کہتا ہے خدا کی بادشاہی پر تفسیر کر رہا تھا، کہتا ہے سورج پیچھے ہو نا تو آدمی، سورج پیچھے ہے اس کا سایہ آگے ہوتا ہے، اور جو وہ آگے بڑھتا ہے سایہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کا چہرہ سورج کی طرف ہو تو سایہ اس کے پیچھے ہو جاتا ہے، وہ آگے آگے سورج کو فیس کرتا ہے، لیکن سایہ اس کے پیچھے پیچھے خود ہی چلا آتا ہے۔ اپلیکیشن یہ کی کہ اگر ہمارا چہرہ آفتاب صداقت یسوع مسیح کی طرف ہے تو دنیا اور دولت اور ویزے جو دنیا میں سائے کی طرح ہیں، اصل چیزیں نہیں ہیں، یہ تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گی، یہ خود چلی آئیں گی۔ لیکن اگر تمہارا بیک آفتاب صداقت کی طرف ہے، تم اس کی پرواہ نہیں کرتے، تو تم سائے کے پیچھے، دنیا کے پیچھے چلتے رہو گے، اور سایہ کبھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ آ بھی گیا تو آسودگی نہیں ہوگی۔ وہ ایک نیا کام کر رہا ہے، ہمیں نئی شہریت دے رہا ہے۔ آخر میں بس ایک کی اور گل، تہاڈا شکریہ اینیاں بھی سن لیاں نے، آج ڈاری نہ ہو گیا۔ آگے فلپیوں کے خط میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ 20 آیت تھی، ہمارا وطن آسمان پر ہے، ہم ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں۔
تو what is the world? For a believer, the world is a waiting room. Hallelujah. اگلی آیت 21 اور یہ چوتھا کام وہ اپنی اس قوت کی تاثیر کے موافق جس سے سب چیزیں کیا کر سکتا ہے؟ اپنے تابع کر سکتا ہے ہماری پست حالی کے بدن کی شکل کیا کرے گا؟ اس کو بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر بنائے گا. اس کا مطلب ہے وہ ہمیں نیا بدن بھی دے دے گا. اور وہ بدن کیسا ہوگا؟ کس کی طرح کا؟ اپنے جلالی بدن کی صورت پر. یہ وہ بدن ہے جس کے ذریعے سے ہم خدا کا خوبصورت چہرہ دیکھنے کے لائق ہو جائیں گے. ہیلیلویا. تو یہ تھا مکاشفہ کی کتاب میں جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے وہ سب چیزیں نئی کر دیتا ہے. نیا آسمان، نئی زمین، نیا یروشلم، نئے لوگ، نئے مخلوق. ایک دن آتا ہے کہ ان کا بدن بھی نیا ہو جائے گا. لیکن یہ کام خداوند نیا کرنے کا کام اس وقت شروع کرتا ہے، نئی زندگی دیتا ہے. اگر تیرے پاس نئی زندگی نہیں تو نئے سال پر یسوع کے حضور میں دعا کر کہ اے خداوند مجھے نئی زندگی بخش دے. اور سارے اپنی آنکھیں بند کیجیے اور دعا کیجیے.